عمیر عرف میری، ہر کسی کے زبان پر میری میری، یعنی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہر ایک بندہ جو ہے کسی سے ویڈیو کلپ مانگ رہا ہے، کسی سے ٹوٹا مانگ رہا ہے، کیا تمہارے پاس ویڈیو موجود ہے موبائل میں تو مجھے سینڈ کر دو۔ اس پر ایک مقدمہ بھی درج ہوتا ہے تھانہ روپ ضلع گوجرانوالہ میں، اور اس خاتون کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میری جو ہے یہ ابھی فرار ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس کو CCTV نے اٹھا لیا، یعنی کہ اس طرح کی افواہیں جو ہے بہت زیادہ بنی۔ جو برائی اور فحاشی یا عریانی کو پسند کرتے ہیں، بروز قیامت ہم ان سے منہ پھیر لیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ لوگ جہنم میں رسید ہوں گے۔ ان کو چاہیے کہ ایسے عیبوں سے، ایسے گناہوں سے، ایسے پاپوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسے کمینے لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ غیرت کریں اور یہ اپنے جسموں کو چھپائیں۔ جتنا جسم یہ ظاہر کریں گے، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہنم میں دیکھا آپ نے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں سر کے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک عورت اگر سر کے بال غیر محرم سے نہ چھپائے تو وہ جہنم میں لٹکائی جائے گی یا لٹکا دی گئی۔ جسم کا ایک ایک انگ وہ نکال کے دکھا رہی، اسے یہ غیرت نہیں آ رہی کہ میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرے رشتہ دار ہیں، اور جو دوسرے مسلمان میرے بھائی ہیں وہ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے۔ یعنی 2-4 سیکنڈ کا وہ جو چسکا ہے، اس کو لینے کے لیے، اپنے نفس کو تھوڑا سا سکون دینے کے لیے ہم نے اللہ کو بھی ناراض کیا، اس کے حبیب کو بھی ناراض کیا۔ اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ایک دوسرے کو کلپ سینڈ کرتے ہیں، یقین کریں یہ لوگ آگ کا ایندھن ہے، آگ کا بالن ہے، بالن گناہ جا رہا ہے ان کے حق میں بھی۔ یہ ڈبل گناہ گار ہیں۔ دیکھیں، ایک یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کا گناہ، دوسرا یہ جو دوسروں کو سینڈ کر رہے ہیں اس کا بھی گناہ۔ دیکھیں، شراب بنانے والا، شراب لے کے آنے والا، شراب پلانے والا اور پینے والا، چاروں ایک ہی درجے کے گناہ گار ہیں۔ ایک فحاش ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی پاکستان میں، بلکہ بھارت میں، اور یہ جو نیوز ہے یہ انٹرنیشنل نیوز بن کر رہ گئی ہے۔ لیکن یہ فحاش ویڈیو جو ہے یہ گوجرانوالہ کا جو رہائشی عمیر عرف میری، ہر کسی کے زبان پر میری میری، یعنی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہر ایک بندہ جو ہے کسی سے ویڈیو کلپ مانگ رہا ہے، کسی سے ٹوٹا مانگ رہا ہے، کیا تمہارے پاس ویڈیو موجود ہے موبائل میں تو مجھے سینڈ کر دو، یعنی کہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں واٹس ایپ پر بھی۔ تو میرے ساتھ اس ٹائم قاری صاحب موجود ہیں، اور میری نے جو ہے ایک نیا رخ پکڑ لیا۔ اس پر ایک مقدمہ بھی درج ہوتا ہے تھانہ روپ ضلع گوجرانوالہ میں، اور اس خاتون کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میری جو ہے یہ ابھی فرار ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس کو CCTV نے اٹھا لیا، یعنی کہ اس طرح کی افواہیں جو ہے بہت زیادہ بنی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی CCTV نے اٹھا لیا، نیفے میں پسٹل چل گیا، اس طرح کے معاملات ہوئے۔ لیکن بات کریں گے معاشرے کی، کیا معاشرے کے لیے اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ کیا اثر پڑتا ہے، معاشرے پر، چھوٹے بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان قاری الرجیم۔ صاحب، ایک فحاش ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، اور بلکہ پاکستان میں نہیں بھارت میں وائرل ہوئی، اور اتنی وائرل ہوئی کہ ہر کوئی جو ہے نا، مجھے روز کے تقریباً کوئی 200 فون آتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کلپ موجود ہے، آپ کے پاس وہ ویڈیو موجود ہے تو مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ مطلب کہ ہم لوگ کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم لوگ، ہمارا معاشرہ کس سائڈ پر جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو برائی اور فحاشی یا عریانی کو پسند کرتے ہیں، بروز قیامت ہم ان سے منہ پھیر لیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ لوگ جہنم میں رسید ہوں گے۔ ان کو چاہیے کہ ایسے عیبوں سے، ایسے گناہوں سے، ایسے پاپوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ کہ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہو جانا کتنی خوش بختی کی بات ہے، لیکن اسلام کو ماننے کے باوجود جو اسلام کے احکامات ہیں، جو اسلام نے شرعی پردہ نافذ کیا ہے مسلمان عورتوں پر، اس کی طرف اگر نہیں جائیں گے تو مجھے یہ بتائیں
پھر وہی اقبال والی بات آ جائے گی کہ تم یوں تو تم پٹھان بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ایسے کمینے لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ غیرت کریں اور یہ اپنے جسموں کو چھپائیں. جتنا جسم یہ ظاہر کریں گے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہنم میں دیکھا آپ نے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں سر کے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں. تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو کہ اے جبرائیل مجھے یہ خبر دو کہ یہ عورتیں سر کے بالوں کے ساتھ کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ سر کے بال غیر محرم لوگوں سے نہیں چھپاتی تھیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک عورت اگر سر کے بال غیر محرم سے نہ چھپائے تو وہ جہنم میں لٹکائی جائے گی یا لٹکا دی گئی. تو جو عورت اپنا جسم ہی نمایاں کر دیتی ہے، جسم کا ایک ایک انگ وہ نکال کے دکھا رہی، اسے یہ غیرت نہیں آ رہی کہ میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرے رشتہ دار ہیں، اور جو دوسرے مسلمان میرے بھائی ہیں وہ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ دیکھیں نا، جن کے اندر غیرت ہے وہ تو کم از کم شرمسار ہوئے ہوں گے، اور جن کی غیرت مر چکی ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ویڈیو سینڈ کر رہے ہیں. قاری صاحب انہوں نے غلطی کی، مان لیتے ہیں، چلو انہوں نے غلطی کر لی ہے، اب ان کے گھر میں بھائی ہے، بہنیں ہیں، مزید ان کے والد ہیں، رشتہ دار ہیں. ہم لوگ ان کی غلطی کو لے کر مزید پھیلا رہے ہیں، وہ گناہ ہم مزید پھیلا رہے ہیں. لوگ مانگ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ ویڈیو کلپ موجود ہے، سینڈ کریں. مزید ہم لوگ ان کو گناہ کی طرف کھینچ رہے ہیں. کیا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی ویڈیو جو ہے ایک دوسرے کو سینڈ؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ میں دو چھوٹے چھوٹے نور رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کائنات کو دیکھنے کے لیے، لیکن برائیوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نور عطا نہیں فرمایا. اور نور تو پاک اور منزہ چیز ہوتی ہے، اور اس نور کے ذریعے ہم اس طرح کے عیب، اس طرح کے گناہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہیں کرتے کہ باری تعالیٰ جو نور تو نے ہمیں دیا، جس سے ہم تیری جنت کا دیدار کرتے، جس سے ہم تیرے محبوب کو دیکھتے، جس سے ہم تیری ذات کا جلوہ دیکھتے، جس سے ہم قرآن پاک پڑھتے، یا جس سے ہم کوئی اور نیکی کا کام کرتے یا نیکی کے راستے پر چلتے، اس نور کے ذریعے ہم نے اس نور کو کس طرف لگا دیا؟ اس طرح کی برائیوں پر. یعنی 2-4 سیکنڈ کا وہ جو چسکا ہے اس کو لینے کے لیے، اپنے نفس کو تھوڑا سا سکون دینے کے لیے ہم نے اللہ کو بھی ناراض کیا، اس کے حبیب کو بھی ناراض کیا. اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ایک دوسرے کو کلپ سینڈ کرتے ہیں، یقین کریں یہ لوگ آگ کا ایندھن ہے، آگ کا بالن ہے. بالن گناہ جا رہا ہے ان کے حق میں بھی، یہ ڈبل گناہ گار ہیں. دیکھیں، ایک یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کا گناہ، دوسرا یہ جو دوسروں کو سینڈ کر رہے ہیں اس کا بھی گناہ. دیکھیں، شراب بنانے والا، شراب لے کے آنے والا، شراب پلانے والا اور پینے والا، چاروں ایک ہی درجے کے گناہ گار ہیں. اسی طرح جو گناہ کو پھیلاتا ہے اور جو اس کی وجہ سے گناہ کو دیکھتا ہے، وہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے گناہ گار ہیں. لہذا اب یہ بھی یاد رکھیں، جو گناہ دیکھے گا بروز قیامت لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں دی جائیں گی. یہ یاد رکھیں، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. پھیلائے گا، جو پھیلائے گا اس کو بھی، کیونکہ جو پھیلا رہا ہے اس خناس کو یہ غیرت نہیں آ رہی کہ میں نے تو برائی دیکھ لی، آگے برائی کو میں پھیلا بھی رہا ہوں تو مزید کئی لوگوں کو میں گناہ گار کر رہا ہوں. ان کو قبر میں عذاب ہوگا، حشر میں عذاب ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی. لہٰذا آپ سورۃ نور پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایسے فحاشی عریانی کرنے والے لوگ ہیں، یا سورۃ النبا کے اندر اللہ نے واضح احکامات ارشاد فرمائے کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ان کو چاہیے کچھ غور کریں، غیرت کریں. دیکھیں، چند روز کی جوانی ہے، آگے پھر بڑھاپا ہے، نہ یہ چلنے. قاری صاحب نے فتویٰ لگا دی ہے، جو اس طرح کے ویڈیو کلپس آگے شیئر کرتا ہے یا خود دیکھتا ہے تو وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے، اور برابر شامل ہے. جتنا بنانے والا شامل ہے اتنا دیکھنے والا بھی اور پھیلانے والا بھی شامل ہے اس گناہ کے اندر. تو یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے قاری صاحب نے. تو آپ لوگ اس طرح کے گناہ سے جو ہیں وہ بچا کریں، نہ کہ آپ لوگوں کو مطلب اس طرح کی کوئی ویڈیو آتی ہے اس کو آگے شیئر کرتے ہیں. تو لہٰذا اس سے پرہیز کریں، گریز کریں، تاکہ ان کی فیملی کو بھی تھوڑا سا سکون ملے. جو ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور، جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اس خاتون کا، ان کا کیا قصور. ان کی وجہ سے، ایک خاتون کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہو چکا ہے.
اب ظاہر سی بات ہے معاشرے میں وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے, کسی سے آنکھ نہیں ملا سکتے, تو وہ سب کو جو ہے نا اس ایک خاتون اور ایک لڑکے نے جو ہے شرم سے ڈبو دیا. تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا. اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. اللہ حافظ.